اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو میں خود ہوں، میں بذات خود ایک انسان، اور مجھ میں پھر تقسیم ہوتی ہے، دو انسانوں کی مزید تقسیم ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ والا انسان رحمانی صفات رکھتا ہے اور بائیں ہاتھ والا انسان شیطانی صفات رکھتا ہے۔ میری فطرت میں، میری عادت میں ان دونوں لوگوں کو دیکھنے کا شعور بخشا گیا ہے۔ ہیں تو یہ مجھ میں ہی موجود، اور ان میں سے کوئی بھی جو عمل کرتا ہے وہ میری ذات سے منسوب ہو جاتا ہے، یا میرے جزا بن جاتا ہے یا میری سزا بن جاتا ہے۔ گویا یہ سزا، یہ جزا میرے ہی اندر موجود ہے۔ تو جس کے اندر یہ موجود صفات موجود ہیں، یہ دونوں صفات، وہ کون ہے؟ ذرا دھیان دینا، اب غور کرنا۔ اب آنکھ کی لو پہ ایک تصور بنانا، ایک فرد ہے یعنی تمہارے اندر دو اور افراد موجود ہیں جو تم جیسے ہی ہیں، شکل میں بھی، عقل میں بھی تم ہی جیسے، مگر ایک شخص تمہاری جزا کا ذریعہ بن گیا اور دوسرا تمہاری سزا کا ذریعہ بن گیا۔ تم خود اور یہ دونوں ملا کے بھی تم خود ہی ہو۔ اب یہ جو تم خود ہی ہو، تین شخصیت کا مجموعہ، یہ تین شخصیت کا مجموعہ مل کر بنا ایک ہی فرد۔ اب یہی ایک فرد سے کوئی اور ہے جو اس سے باہر بھی ہے، اس میں موجود بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ تو کون ہے؟ تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ تو کون ہے؟ تو جس کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں وہ کون ہے؟ تم سے تم نے ہی سوال کیا، میں ہی سے سوال کیا۔ تو جس کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہے اور اس میں موجود ہے وہ زندگی کا عنصر، وہ کون ہے؟ کیا ان صفات سے جدا ہے یا ان صفات کا عین ہے؟ عین کہتے ہیں آنکھ کو بھی۔ آنکھ کی ابتدا ہوتی ہے نظر سے، نظر کا فعل ہے نگاہ، نگاہ کی انتہا ہے بیداری، بیداری کی ابتدا ہے آگاہی، آگاہی پیش آتی ہے آمنے سامنے۔ ایک ہے سامنے اور ایک ہے حجاب میں، مگر ہے ایک ہی عنصر کے دو رنگ۔ جب تک یہ دو رنگ ایک رنگ نہ ہوں، تلاش چلتی رہتی ہے، یہ دریا بہتا رہتا ہے، بہتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا آخری کنارہ ہے ہی نہیں۔ شیشہ جب شیشے کے سامنے ہو تو عکس ڈھونڈتا رہتا ہے، کیونکہ شیشہ جب شیشے کے سامنے ہو تو عکس دھندلا رہتا ہے، کیونکہ شیشہ تو عکس ہی دکھاتا ہے، عکس کے باہر کون ہے؟ وہی تو تلاش ہے۔ تم دیکھتے ہو خود کو شیشے میں تو دیکھتے ہو اپنے آپ کو۔ شیشہ بیان کرتا ہے تمہاری صفات کو۔ رب پاک نے انسان کو شیشہ بنایا اور یہ شیشہ بیان کرتا ہے رب کی صفات کو۔ پہلے رب پاک، بزرگ و برتر روح، اس روح کی شعاع روحی، وہ روحی جس کے لیے رب پاک نے فرمایا کہ اے ملائکہ کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت، جب میں اس انسان میں اپنی روح میں سے یعنی روحی میں سے کچھ پھونک دوں تو جھک جانا اس کے آگے۔ ملائکہ جھکے جسم کے سامنے نہیں، بلکہ اس روحی کی زندگی کی شعاع کے آگے۔ وہ آئینہ تھی، خصلت، رخ تھی۔ تو اب دیکھو آئینہ کون ہے، عکس کس کا ہے؟ حقیقت
کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ باطنی نسبت ہوئی اور ظاہری نسبت کے لیے پھر فرماتے ہیں اللہ پاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت انسان جیسی ہے یا انسان اللہ جیسا ہے، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اس مصداق پہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تاہم اتنا واضح ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہ کوئی ظاہری نسبت بھی موجود ہے، گو ہماری عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ والے صوفی لوگ، یہ تصوف والے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حقیقت میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، ان حقائق پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجود جسے انسان کہا جاتا ہے کوئی معمولی وجود نہیں، بلکہ اس کائنات کی انمول ترین چیز ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی قدر و منزلت ہے، اور جو اسرار الہی کا امین اور اس کی صفات و کمالات کا مظہر ہے۔ انسان کی اسی حیثیت اور مقام و مرتبہ کے تناظر میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اللہ پاک، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور سورہ صاد میں فرماتے ہیں اللہ پاک کہ میں نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا۔ اس آیت پہ غور فرمائیے بہن بھائیوں کہ کائنات کی ہر شے بنی حرف کن سے کہا اور ہو گئی، جبکہ انسان کو بنایا رب پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، عزت بخشی اسے، خلافت عطا کی اسے، تو حقیقت کی اصل شکل وہ رب پاک، اس کا آئینہ ہم انسان دنیا میں دیکھتا ہے خود کو، دنیا کے آئینے میں تو دیکھتا ہے اپنا عکس، اس عکس کے اندر اور باہر رب ہی رب ہے، اس کا ہی جلوہ ہے۔ انسان فقط آئینہ ہے حقیقت کا، اور یہ آئینہ اگر رحمانی صفات پہ ہے تو اللہ پاک کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور اگر نصیب دشمنا یہ صرف اختیار کرتا ہے شیطانی تو سراسر ابلیس کا رخ رکھتا ہے، شیطان کا آئینہ ہوا تو دل کے آئینے سے دھول مٹی دور کر، ذکر خدا سے، تاکہ قدورتیں دور ہوں، تجھے تیری شکل نظر آئے۔ اے خواہشات کے جال میں پھنسے انسان، اس جال کو توڑنا ہے تو رب پاک کا دامن تھام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی برا عمل کرنا چاہوں تو وہ بھی میری خواہش ہے، اگر میں کوئی اچھا عمل کرنا چاہوں تو وہ بھی خواہش ہے، تو خواہش سے من خالی کیا ہوا، یہ مقام کیا ہوا جب نہ اچھے کی خواہش رہے نہ برے کی خواہش رہے۔ اس مقام کو مجھے اس مقام پہ صرف اتنا اب کہنا ہے کہ بات شاید سمجھ آ جائے، اس مقام پہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، جہاں کچھ نہ رہے وہاں رب ہے۔ اس کی وضاحت اب یہ کرنے کا نہ تو میری ہمت ہے اور نہ حکم خدا کا، ہوگی وضاحت، جلد ہوگی۔ تو سب دا بھلا، سب دی خیر، فی امان اللہ۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، جیتے رہو۔